السلام علیکم محترم سامعین، آج کا میرا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بعض علماء سلف نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے اور اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ محمد بن اسحاق سوری سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ساگوان کی لکڑی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور تورات میں دوسرے قول کے مطابق صراحت ہے۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول لگائی جائے اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور تورات میں بھی یہی ہے جس کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی 30 ہاتھ تھی اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا کہ اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دعا سکھائی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نوح، ہماری قوم حکم کے مطابق ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کرتے رہیں۔ پس جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے یعنی جو کافر ہیں تو ان پر تیری دعا نافذ نہ ہوگی اور اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ جب میری طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافروں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ان کی تباہی کا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ جمہور کے نزدیک اس سے روئے زمین مراد ہے، یعنی زمین کے تمام اطراف نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ تھی اس سے بھی پانی جوش مارنے لگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے، اور امام شامی نے کہا کہ کوفے میں ایک چشمہ ہے، قتادہ نے کہا کہ جزیرہ میں ایک چشمہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنور سے مراد صبح کا چمکنا روشن ہونا ہے مراد ہے، یعنی صبح کے وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا۔ لیکن یہ قول نہایت غریب ہے، اور اہل کتاب کی رائے یوں ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے 7 جوڑے اور اس کے علاوہ باقی جانوروں سے ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا۔ لیکن یہ ہماری سچی کتاب قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں اثنین 2 کا لفظ ایک ایک جوڑا ہونے میں صریح ہے، اور اس طرح یہ مفہوم قرآن کے منافی ہوگا۔ جب اثنین کو فعل کا مفعول بنائیں اور اگر اس کو زوجین کی تاکید بنائیں اور مفعول محذوف تسلیم کریں تو اہل کتاب کی بات کے منافی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر مفعول کو کوئی بھی نکالا سکتا ہے۔
واللہ عالم۔ سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوئے ہیں؟ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں سے ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا، اور اثنین پر سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی، اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔ تیرے گھر والوں میں جن کافروں کے بارے میں تیری دعا قبول ہو چکی ہے وہ ڈبو دیے جائیں گے، اور ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار نہ کرنا۔ اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا، اور وہ غرق ہو گیا۔ جو تیری امت میں سے جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے، حالانکہ نوح علیہ السلام ان میں ایک لمبا عرصہ رہے، 950 سال، اور ان کو دن رات ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے، ڈراتے دھمکاتے اور رغبت و شوق دلاتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس بارے میں مفسرین اور مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 10 افراد تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں، اور صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ اور یہ بات قرآن مجید کی آیت سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ آیت میں صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور بعض نے کہا کہ اس میں سوار 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافت، یام اور ان سب کی ماں تھی، اور ان میں یام طوفان میں غرق ہوا، اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، اور آبرا وہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھی، اور اس کے کفر کی بنا پر اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ وہ بھی کشتی میں سوار تھی، اس لحاظ سے احتمال ہے کہ اس نے طوفان نوح کے بعد کفر کیا ہو، یا اس کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی گئی ہو۔ اس بارے میں پہلا قول واضح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اللہ زمین پر کافروں میں سے کوئی چلتا بستا نہ چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیری ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ یوں کہیے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، کہ اے میرے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و تعریف کرے کہ اس نے کشتی کو ہمارے لیے متی و مسخر کر دیا اور اس کے ساتھ نجات دی، میری اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کیا، اور میرے مخالف اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈک کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جس نے تمام قسم کے حیوان پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو: وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو اپنے بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح ہر کام کے شروع میں خیر و برکت کی دعا کا حکم ہے تاکہ ان کا انجام اچھا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے موقع پر حکم فرمایا کہ یوں دعا کریں اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل فرما، اور مکے سے اچھی طرح نکال، اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ اور فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔
میرا رب معاف کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے اور دردناک سزا والا بھی ہے۔ مجرم قوم سے اس کی سزا اور عذاب دور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کفر کرنے والے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں پر اس کا عذاب نازل ہوا۔ اور کشتی کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ پہاڑوں جیسی موجوں میں ان کو لے کر چل رہی تھی، کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش کر دی تھی کہ اس سے پہلے وہ اس کے بعد کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی، گویا مشکوں کے منہ کھول دیے گئے تھے، اور تمام کناروں راستوں سے زمین کو پانی ابلنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ پس اس نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ پس ہم نے آسمانوں کے دروازوں کو زور کی می کے ساتھ کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدور ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا، جو ہماری حفاظت نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا انکار کیا گیا۔ ابن جریح وغیرہ نے ذکر کیا کہ قبطی حساب سے ماہ آب کی 13 تاریخ کو طوفان آیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ زمین میں پانی پہاڑ کی چوٹی پر سے 15 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی اسی طرح ہے، اور بعض نے کہا کہ 80 ہاتھ اونچا ہوا، اور اس نے زمین کے طول و عرض نرم سخت پہاڑی میدانی ریت ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، اور روئے زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، اور نہ چھوٹوں یا بڑوں میں سے کوئی زندہ رہا۔ حضرت امام مالک نے زید ابن اسلم سے نقل کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے میدانی اور پہاڑی علاقوں کو بھرا ہوا تھا، اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ زمین کے ہر ٹکڑے اور علاقے کا کوئی نہ کوئی مالک اور نگہبان موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا۔ یہ سام حام یافس کا بھائی تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام کنعان تھا۔ وہ کافر تھا، اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی، جبکہ نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیر رشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین اور مذہب کو تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نکل جا، اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جو دی پہاڑ پر جا رکی، اور کہا گیا کہ ظالم قوم پر لعنت نازل ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اس طرح ان پر عذاب و عطاب واقع ہوا جو اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، پس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اور ہم نے اس کے ساتھیوں کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان کو ڈبو دیا۔ پس دیکھو ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے ہم نے اس کی قوم کے مقابلے مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ بڑے برے لوگ تھے، اور ہم نے ان کو سب کو ڈبو دیا۔ سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بھری کشتی میں سوار کر کے نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے، اور وہ اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور یقیناً تیرا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ربانی ہے پس ہم نے اس کو اور اس کی کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو عبرت و نشانی بنا دیا۔ سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ اور تحقیق ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پس بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں، اور تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پس آگ میں داخل کر دیے گئے، اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنی مددگار نہ پایا،
اور نوح نے کہا کہ اے میرے رب، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑا۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ اور اللہ کی تعریف اور اس کا احسان ہے کہ اس نے نوح کی دعا کو قبول کیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم نوح میں سے اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 رہے۔ انہوں نے 100 سال شجرکاری کی، وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی، تو جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے اور کہتے کہ دیکھو کشتی خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، وہ کیسے چلے گی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرماتے ہیں تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی سے فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلنے لگا اور گلیوں میں پھیلا، تو ایک بچے کی ماں بچے پر ڈری، اس کو بچے سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور ایک تہائی بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا تو بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے گی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، مگر وہ دونوں ڈوب گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ یہ روایت غریب ہے اور حضرت کعب الاحبار اور مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ سے اس کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ مروی ہے۔ یہ حدیث موقوف اور کعب الاحبار جیسے لوگوں سے حاصل کی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس سب سے غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا شخص نہیں چھوڑا تھا۔ اور اس وضاحت کی موجودگی میں یہ بات کیسے کہہ دی گئی کہ اوج بن انق یا ابن اناق نوح علیہ السلام سے پہلے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہا، اور کہتے ہیں کہ وہ کافی سرکش، نافرمان اور برا آدمی تھا، اور اس کی ماں آدم کی بیٹی نے اس کو زنا کے نتیجے میں جنم دیا تھا، اور اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر کی تہہ سے مچھلیاں پکڑ لیتا تھا اور ان کو سورج سے بھون لیتا تھا، اور وہ نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار دے کر کہتا تھا کہ یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ان سے مذاق کرتا تھا۔ اس کا قد تقریباً 3333 ہاتھ تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے متعلق من گھڑت باتیں تحریر کی گئیں۔ اگر اس قسم کی من گھڑت جھوٹی باتیں کتب و تفاسیر اور تواریخ میں نہ لکھی گئی ہوتی تو بغرض تحقیق ہمیں ان باتوں کو اپنی کتاب میں لکھنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ بیہودہ اور سطحی قسم کی ہیں اور عقل و نقل دونوں کے خلاف ہیں۔ عقل کے خلاف اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے بیٹے کو اس کے کفر کی وجہ سے تو ہلاک کر دے اور اوج بن انق کو باقی رکھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ ظالم و سرکش تھا، جیسا کہ ان لوگوں نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اور یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ بچہ اور اس کی ماں پر بھی رحم نہ کیا، اور اس سرکش اور فاسق و فاجر اور شیطان صرف شخص کو چھوڑ دیا۔ مذکورہ روایات نقل کے خلاف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کے ذکر میں فرمایا اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہتا بستا شخص نہ چھوڑو۔